أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق اللہ العظیم. سورۃ النجم. کل تھوڑی باتیں میں بیان کیا تھا کہ یہ مکی صورت ہے. معراج کا واقعہ بھی مکے میں پیش آیا تھا. قسم ہے تاریخ کی جب غروب ہو جائے تمہارے صاحب تمہارے ساتھی اللہ کے رسول نہ بہکے ہیں اور نہ بھٹکے اور اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں کہتے. یہ وہی ہے جو ان کی طرف کی جا رہی ہے. ان کو ایک سخت قوت والے فرشتے نے سکھایا ہے جو سیدھا بیٹھا وہ افق کے کنارے پر تھا آسمان کے، پھر ان سے قریب آ گیا اور لٹک گیا، پھر اللہ کے درمیان دو کمانوں میں اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. پھر اللہ نے اپنے بندے پر جو وحی بھیجنی تھی جبریل علیہ السلام کے ذریعے وحی بھیجی. اللہ کے رسول نے اس کو جھوٹا نہیں سمجھا جو کچھ نے دیکھا، دل نے نہیں جھٹلایا جو کچھ انہوں نے دیکھا. کیا تم اس بارے میں جھگڑتے ہو جو انہوں نے دیکھا؟ اور انہوں نے اس فرشتے کو ایک اور مرتبہ بھی دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس، جس کے پاس جنت الماوا ہے، جبکہ سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا. اس وقت اللہ کے رسول کی نگاہ نہ حد سے بڑی نہ بہکی. بے شک انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. تو شروع میں جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ ابتدائی نبوت میں جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ جب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تھا، شروع آئی تو اللہ کے رسول جو ہے ایک دم اچانک ایسے ایکسپیکٹنٹ تو نہیں تھے کہ مجھے نبوت ملنے والی ہے فلاں ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ سے قال وہ یحدث عن فترة الوحی قال فی حدیثی بینما انا امشی الی سمعت صوتا من السماء فرفعت بصری فاذا الملك الذي جاء بحرا جالس على کرسی بین السماء والارض فرئبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني فانزل اللہ تعالی یا ایھا المدثر قم فانذر. اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہی کچھ دن کے لیے رک گئی تھی، جب شروع میں وہی آئی تو اللہ کے رسول جو ہے فرسٹ ایکسپیرینس تھا ایسا، کیا ہوا یہ مجھے پریشان ہو کے جو ہے آگے آ کے جو ہے خدیجہ سے کہنے لگے مجھے اڑاؤ کانپ رہے تھے اللہ کے رسول. اس کے بعد انہوں نے تسلی دیتے ہیں ارے آپ تو جو ہے مسکینوں کے کام کرنے والے، بیواؤں کے ہاتھ بٹھانے والے، یتیموں کا سہارا آپ ایسے ہیں، آپ کو اللہ کیسے کرے گا، ضائع نہیں کرے گا. تو اپنے چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل، یہ تھے تو اصل میں قریش کے تھے، ان کے چچا زاد بھائی تھے خدیجہ کے، تو لے کر گئے ان کے پاس. ذرا سنو بھتیجے کی بات سنو کیا کہتے ہیں. اللہ کو بولے ایسا ہوا مجھے. کیا ہوا؟ میں ایسا غار ہرا میں تھا، اچانک جو آیا اور مجھے زور سے کہا کہ پڑھو کر بولا پڑھ. میں تو پڑھا نہیں ہوں کہ اللہ نے 3 بار مجھے زور سے سینے سے لگایا اور چھوڑ دیا مجھے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں تو یہ ایسے تو تورات انجیل پڑھے ہوئے تھے وہ، بولا کہ ہاں یہ وہی ناموس ہے. ناموس یہ فرشتہ جو پہلے انبیاء پر آتا تھا. تم اس نبی امت کے نبی ہو، تم کو بشارت ہو، تم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تسلی دی انہوں نے. جس دن ان کا انتقال ہو گیا، یہ دیکھو چند ہی دن میں ان کا ورقات نہیں ہونا. تو شاید خدیجہ کہتی ہیں میں نے ان کو دیکھا
وہ سفید کپڑوں میں ہیں، یعنی ایمان لا چکے تھے اللہ کے رسول پر۔ یہ کہنا تو تصدیق ہوا نا اللہ کے رسول کی بات۔ تو تسلی دی اور اس کے بعد آئے اللہ کے رسول، پھر وہ وہی کے انتظار میں بے چین رہتے تھے، انہیں ایک بار کنیکشن ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ سے، بے چین رہتے تھے، تو وہ ذکر کرے تو کیسے کہ وہی نہیں آ رہی، یعنی اللہ کے رسول کو برداشت کی طاقت پیدا کرنے کے لیے پورا قرآن ایک دم نازل نہیں ہوا۔ لوگ سمجھتے ہیں کتاب ایک دم ایسا کتاب آئی نہیں، تھوڑی تھوڑی آیتیں آتی گئی، تھوڑی آئی، تھوڑی اس کی تھوڑی اس کی تھوڑی، کبھی پوری صورت آ گئی، کبھی آدھی صورت آ گئی۔ تو 114 صورتیں ہیں قرآن کے اندر، معلوم ہے نہیں، 6666 آیتیں ہیں، تو ایک دم ہی نازل نہیں ہوا۔ کیسے حالات تھے وہاں پر، کیا ضرورت پڑی تھی، کس ہدایت کی ضرورت تھی، پوری قرآن ڈھونڈ لگ بیٹھنا وہاں سے، یہاں کیا ہے، آج ایسا ہوا نکالو کیا ہے اس میں، اس کے بارے میں کیا ہے، تو اللہ کے تو امی کون ڈھونڈنا، کون نکالنا، تو ہم کو صحیح معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کیسے نازل ہوا، یہ بھی جاننا ضروری ہے ہمارے لیے۔ جیسے حالات پیدا ہوتے گئے، اللہ کے رسول اللہ کو دیا، اس کے بعد تم اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ، تو اللہ کے جا کے سب ہم ڈرانے لگے وہاں سے، لوگوں آ جاؤ اللہ کی عبادت کرو، ایک دن تمہیں خدا کے پاس مرنا ہے، خدا کے پاس جانا ہے۔ پھر اس کا ریئیکشن کیا ہوا، اس کے پھر اور وہی آتی گئی، تو جیسے جیسے حالات پیدا ہوتے گئے ویسے ویسے وہی آتی چلی گئی، قرآن نازل ہوتا چلا گیا وہاں سے۔ پھر بولے یہ لکھو، سابق بلا کے لکھاتے چلے گئے، الگ زید بن حارثہ بلا کے لکھاتے چلے گئے وہاں سے۔ تو وہی کا جب انٹرول تھوڑی دیر لانگ ہو گیا تھا پیریڈ، تو جو ہے تو اس دن پریشان تھے، تو اس کے بعد جو ہے ایک مرتبہ فرشتے کو دیکھا اللہ نے، ایک دن آواز سنی، میں نظر اٹھائی دیکھا تو وہ فرشتہ جو غار ہرا میں آیا تھا آسمان پر بیٹھا ہوا ہے کرسی پر، تو پوری زمین آسمان سب گھیر لیے، دیکھا اور بیش پڑے اللہ کے رسول، دم کوئی برداشت نہیں کر سکتا، معلوم ہے نہیں، فرشتے ہو جبریل علیہ السلام تو سب سے بڑے فرشتے ہیں، 600 ان کے پر ہیں، 600 ان کے بازو ہیں، پوری بستی کو، قوم لوط کی پوری بستی کو ایک پر اٹھایا انہوں نے، کیا طاقت ہوگی بتاؤ، بستی کو اٹھانے میں تھوڑی طاقت ہے، پوری بستی کو اٹھا کے کہاں تک لے گئے، آسمان تک لے گئے، وہاں سے پوندا کر دیا، بہت بڑی طاقت اللہ تعالیٰ کو دی ہے۔ اس لیے جبریل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھنے کا پہلا واقعہ فترت وحی کے زمانے میں مکہ میں پیش آیا تھا۔ آپ شہر سے مکہ جا رہے تھے، اس سے معلوم ہے کہ پہلا واقعہ معراج سے پہلے زمین میں کا واقعہ ہے، اور دوسری مرتبہ جو واقعہ پیش آیا وہ معراج میں۔ تو معراج کا واقعہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ام ہانی کے مکان میں سوئے تھے، اس کے بعد اٹھ کے آ کے حتیم میں سو گئے، تو فرشتے آتے ہیں، جبریل علیہ السلام آ کے کیا ہے، اٹھاؤ ان کو، لے جانا ہے ان کو آج۔ تو کہاں لے گئے، خانہ کعبہ سے لے کر بیت حرام سے بیت الاقصیٰ لے کر گئے، مسجد اقصیٰ تک لے گئے، تو وہاں لے جا کر جو ہے دیکھے تو سارے انبیاء کرام اور تھے، تو کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ پہلے انبیاء کرام کی نماز پڑھائی آپ نے، دوسرے نے کہا کہ نہیں بعد میں پڑھائی، جو ہے تو وہاں جو ہے آپ نے نماز پڑھی۔ اللہ کے رسول کس پر گئے تھے، براق پر گئے تھے۔ براق ایک ایسا جانور تھا جو گدھے سے بڑا سائز میں بڑا تھا اور گھوڑے سے ذرا کم تھا، خچر کی طرح تھا، سفید رنگ کا تھا، وہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی ہے اتنا اس کے فاصلہ طے کرتا تھا، اس پر بیٹھا کے انہوں نے لگام پکڑے، انہوں اس کی جو ہے رکاب پکڑے، لے چلے اللہ کے رسول وہاں جا کے اس کو باندھ دی۔ اس کے بعد پھر جو ہے زینہ آیا وہاں سے، آسمان سے۔ معراج کے معنی کیا، بلند ہونے کا چیز، معراج لفٹ بولتے نا ہمارے ماڈرن میں، بٹن دباتے کون سے بجنا ہو، چلو پہلا آسمان آ گیا، دوسرا آسمان صاحب، تو وہاں کے کیا کیا حالات ہیں، پہلے آسمان میں کون تھے، پہلے آسمان آدم علیہ السلام ہوئے وہاں پر، دوسرے آسمان پر یحییٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام، تو ایک چوتھے آسمان پر سارے انبیاء کرام سے ملاقات ہوتے ہوتے چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام، سب پھر جنت دوزخ کی سب سیر کرائے گی آپ کو، جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں دکھائے گی، دوزخ دکھائے گی، وہاں ایسے ایسے عذاب ہو رہے ہیں۔ جو لوگ سوال کرے ایسا بھی کیسا ہے، جو ہونے والا اللہ کے پاس ریکارڈ ہے اب تمہارے پاس ریکارڈ دیکھو بولتے نہیں ہے تو کچھ اس میں دباؤ، بٹن دباتا تھا نا، انسان ایسا کر رہا ہے تو اللہ کیا نہیں کر سکتا۔ ابھی حساب کتاب میں ہوا، ابھی کیسا حساب دینے کے لیے سوال کر رہا ہوں، حساب کتاب اس نہیں ہوا، ابھی کیسا ان کو جہنم میں لے گیا، جنت میں لے گیا، نہیں جو ہونے والا ہے اللہ کے پاس ریکارڈ ہے، وہ دکھائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ تفصیل ہے نا، کہ اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس جو ہے کسی نے کہا 4 پیالے پیش، کبھی 2 پیالے، کبھی 3 پیالے، روایتیں الگ الگ ہیں۔ تو آپ نے اللہ کے رسول نے ایک شہد کا پیالہ لایا گیا، ایک دودھ کا پیالہ لایا گیا، ایک شراب کا لایا گیا، آپ نے جو ہے
دودھ کا پیالہ پی لیا. آپ نے فطرت کو پسند کر لیا, آپ کی مت گمراہ نہیں ہوگی. تو اسلام دین فطرت ہے, ہمارا تمہارا دین ہی پورا اسلامی فطرت ہے ہمارا. اللہ کی دوسری بچے کی پرورش ہوتی ہے نا, بچے کی پرورش تو وہاں سے دوسری ہوتی ہے. دودھ ہی مکمل غذا ہے. تو جو ہے وہ اللہ نے پسند کر دیا. اس کے بعد جو ہے آپ کو سدرۃ المنتہا تک, سدرۃ المنتہا, سدرا کے معنی بیری کی طرف کہتے ہیں, سدرا, منتہا یعنی لاسٹ پوائنٹ. تو یہ دنیا اور آخرت کی لاسٹ پوائنٹ, چیک پوسٹ ہوتا ہے نا, چیک پوسٹ یہاں مچھلی کے نام میں پوسٹ جیسا ہوتا ہے. جو کچھ بھی یہاں سے جاتا ہے وہاں پہلے روک لیا جاتا ہے. وہاں سے کیا بھی آتا ہے پہلے وہاں روک لیا جاتا ہے, اس کے بعد بھیج دیا جاتا ہے. ہماری دعائیں ہیں, ہماری یہ ہیں, سب پہلے جا وہاں پڑھتے ہیں, وہاں اس کے بعد سارٹ آؤٹ کرتے ہیں وہاں سے کیا لے کے جانا ہے, کیا اللہ کے پاس کیا پہنچانا ہے, کیا پہنچنا ہے. وہ سب ایک سیکنڈ کیا ہے, فریکشن آف سیکنڈ میں اترتے ہیں سب چیزیں. ہمارا دکھ رہا ہو, ہمیں چاہتے جلدی کرتے رہتے ہیں. ارے یہاں بیٹھ کے باتیں کر سکتے ہیں, آج امریکہ کی بات کر سکتے ہیں, نہیں دیکھیں نہیں, آپ کو نمبر معلوم آتی چیزیں اس کا ہیں, بیٹھ کر سکتے ہیں. وہ تو کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, بیٹھے بیٹھے سب کر سکتے ہیں. تو وہاں سے جو ہے جہاں تک اللہ کو منظور تجویز سے اللہ میں نہیں آ سکتا. میں ایک تھوڑا قدم بھی بڑھاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے, آپ کو جاؤ. تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث تھے اور بہت بڑے مفسر تھے, انہوں نے 50 صفحے لکھی ایک آیت کی تفسیر, یہاں 25 صفحے لکھی, 50 صفحے وہاں لکھی ہے. یہ اردو کا ٹرانسلیشن ہے, ایسا دیکھیں تو 25 صفحے ہوں گا. عربی کے بڑے بڑے کے سائز میں 25 صفحے ہے. بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت ہے, سبحان الذی اسری بعبدی, پاک ہے بات جو اپنے بندے کو لے کر گئی راتوں رات مسجد ہے مغنا ترک, تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیں دکھائیں. انہ سمیع, اللہ سب کو سننے والا اور جاننے والا, اسے کہاں جانے کی ضرورت نہیں رہتی. تم کو دکھانا ہے, تم کو سنانا ہے, ہم لے جا رہے ہیں. اللہ کو کہیں جانے آنے کی ضرورت نہیں رہتی. تو پھر کیا کیا دکھایا گیا اللہ کے رسول کو, کیا کیا سنایا گیا. میں نے یہ آواز سنی, میں نے وہ سنی, بہت سے ہے, پورا تفصیل سے واقعہ ہے نا معراج. تو اب صرف اتنا واقعہ کہ جو ہے یہاں جو بات آ رہی ہے کہ اس فرشتے کو آپ نے اور ایک مرتبہ دیکھا. کہاں دیکھا؟ وقت رہا نزلۃ اخری, دوسری مرتبہ اس فرشتے کو اترتے ہوئے دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس. یعنی ویسے تو آتے تھے انسانی شکل میں, آتے تھے جو السلام جو آیا کرتے تھے. ایک صحابی تھے دیا کلبی, ان کی شکل میں آتے تھے. تو فرشتوں کو یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ کسی بھی شکل میں آ سکتے. تو یہ دیا کلبی شکل میں آتی تھی. لوگوں والے ہوتا تھا کہ بات کیا ہے, وہی پہنچا تھا کہ صرف آواز آتی تھی فرشتے کی. یہ ویسا بھی ہوتا تھا. تو اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا. پہلی مرتبہ ایک بار دیکھا دنیا میں, جب وہی شروع ہو گئی, وہی رکی تھی جب پریشان تھے اللہ کو, تو جب اور وہاں جانے کے بعد ایک مرتبہ اصلی شکل میں دیکھا جہاں جنت الماوا ہے. اور اس وقت جو ہے بیری کی در پر جو کچھ چھا رہا تھا. بیری تو یہ ہمیں سمجھ صرف ناموں کا نام قوم ہے, لیکن وہاں کی چیز الگ ہے. بیرنگ کیا بیر سی, کون سا درخت ایسا بولے ویسا نہیں, وہاں کا بیری کی درخت الگ ہے. ایک پتے جو ہے ہاتھی کے کان کے بڑے بڑے پتے ہیں, اس کے پھل کہتے ہیں بیر, مٹکی کے برابر ہیں. اور کیا کرتا ہے, ایک مٹکا ہوتا ہے, اتنے بڑے بڑے. تو اس درخت پر چھا رہا جو کچھ چھا رہا تھا نا, اللہ تعالیٰ کے انوار چھا رہے تھے. ہر پتے پر فرشتہ ہے. وہاں کا نظارہ ایسا تھا کوئی دیکھ نہیں سکتا. یہاں جب کہ چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا, کیا چھا رہا تھا کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا. چھا رہا تھا کچھ چھا رہا تھا نا, کیا تھا وہاں تھا ایسا بولتے نہیں, کیا تھا ایسا بولتے, وہ الفاظ ہیں یہاں پر. کچھ چھا رہا تھا کچھ کوئی بیان نہیں کر سکتا, انسانی زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی. ایسے انوار وہاں تھے. تو جو ہے اللہ کے رسول گھبرے پڑ کو ادھر ادھر ایسا نہیں کرے. ماں زاغل بس ہوتا ہے بھاؤ ادھر ایک جگہ نئی جگہ جا کوئی کہتے ہوئے بھاگا تھوڑی ادھر, ویسا نہیں. کہاں جو دکھایا جا رہا تھا کہاں لے گیا تھا, اطمینان سے وہ دیکھتے رہے, سکون اور وقار کے ساتھ سب دیکھتے رہے یہاں پر. تو آپ کی نگاہ نہ حد سے بڑی نہ بہکی. کیا دیکھے, لقد رأى من آیات ربہ, بے شک انہوں نے اپنی بڑی بڑی نشانیں دیکھی. تو وہاں جا کر کیا دیکھا, اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیں دیکھی. اب قرآن تو سائلنس ہے کہ اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا. حدیث کی روایتوں میں تھوڑا سا یہ ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ, میں نے اللہ سے پوچھا آپ وہاں جا کر کیا دیکھے, تو میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا, اللہ کی نشانیں دیکھی. تو کچھ صحابہ کرام کو جو ہے یہ ہوا کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا. اب صحابہ کرام کی گروہ ہمیں کیا فیصلہ نہیں کر سکتے, اس لیے اس کو مسئلے کو چھوڑنا ہے. صحابہ کرام میں جب اختلاف ہے تو ہم کیا کریں گے, یہ تو ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے. اس لیے آخر میں کیا لکھیں نا, کچھ بھی نہیں,
کچھ مت کرو. دیکھیے ہمیں تمہیں سوال ہونے والا کیا, اللہ معراج میں اللہ دیکھے کہ نہیں, تمہیں سوال ہوتا ہے کہ بولو, یہ سوال ہے تو کوئی پریشان ہونے کا. یا تو ایسا صاف کرے, تم کیا بات کر رہے ہو, آ کے بولے ارے قرآن میں ہے نہیں کیا, بولا قدر یہ کیا ہے, ماں کسب الفؤاد, اللہ نے اس کے دل نہیں چھوٹا جب نے دیکھا. کیا دیکھے ہو, جبریل کو دیکھے. اگر اللہ کو دیکھے تو یہاں آنا چاہیے تھا نہیں, اتنی بڑی بات تھی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیا بولے, تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکر بولے, اور ہمارے نبی کو اگر اللہ کا دیدار ہوتا تو ضرور آنا چاہیے تھا. تو اسٹرانگ, ادھر بھی دلیل ہے, ادھر بھی دلیل ہے, ادھر بھی دلیل ہے, ادھر بھی دلیل ہے. تو ہم کو جو ہے کدھر بھی سائڈ دینا, کچھ چھوڑ دینا ہے. ہم کو سوال نہیں ہونے والا ہے. اللہ کو دیکھے کہ نہیں جی بولو, کوئی پوچھنے والا کوئی پوچھتا ہوں نہیں پوچھتا ہوں نا, دیکھے رہے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں دیکھے تو بھی ٹھیک ہے, کیا کر سکتے. یعنی اللہ کا جو قرب آپ کو حاصل ہے کسی کو نہیں ہوتا. تو جو ہم اتنی باتیں سن رہی ہیں, وہاں ایسا ہے, جنت ہے, دوزخ ہے, 7 آسمان ہیں, لو ہے, آپ کی قلم سننے کی, قلم کے لکھے جانے کی آواز سنی آپ نے. تو پوری جو چیز عالم بالا کی جو چیزیں ہیں صرف ہمیں سنتے چلے جا رہے ہیں. وہاں اللہ اللہ دکھایا ان کو. دیکھو ہم پوچھتے رہتے ہیں کون دیکھا ہے, سب کون دیکھا ہے, اللہ کو دیکھ کے بس پتہ نہیں, کافی ہے نہیں تمہارا ایمان ہے کہ نہیں اللہ کے اوپر. تو پھر کون دیکھ رہے گا تو کیا, ارے خود دکھا دی بیٹھیں گے اللہ, پھر دکھائے بعد ایمان کیا رہتا. بس ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے, کسی کے اعتماد پر بات کو مان لینا, رسول کے اعتماد پر بات کو مان لینا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.